یہی سوچ تمہیں جنت لے جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب سن کر وہ جو خوشہ آپ کے ہاتھ میں تھا اس کو پھینکا اور کہا کہ یہ بہت لمبی زندگی ہے کہ میں کھجوریں کھاتا رہوں، یہ بہت لمبی زندگی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ خوشہ پھینکا اور یوں آستین میں چڑھا کر تلوار لے کر نعرہ تکبیر لگا کر کفار کے صفوں میں ایسے گھس گئے جیسے بادلوں میں چاند گھس جاتا ہے۔ جدھر جاتے تھے لاشوں کے انبار لگاتے جاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے صحابی کی طرف بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ دیکھتے رہے کہ وہ نوجوان جدھر جاتے تھے لاشوں کے انبار لگاتے جاتے تھے کہ کفار کے صفیں اکھڑ گئیں۔ کہ کسی نے پوچھا کہ نوجوان کدھر جا رہے ہو؟ بس آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ یوں پلٹ کر دیکھتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے، خون بھی بہہ رہا ہے۔ کہنے لگے کیوں روکتے ہو؟ احد کی دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور اسی جذبے کے ساتھ جان دے ڈالی اللہ کے راستے میں۔ بذل الاستطاعہ، تو یہ جوانی بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر اللہ کسی کو جوانی عطا فرمائے، شباب عطا فرمائے، خون کی حرارتیں عطا فرمائے، وہ جوان اپنی جوانی کو اللہ کی مرضی پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی منشا پہ خرچ کرتا ہے، تو وہ جوان بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بذل الاستطاعہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والصبر عند الفاقہ، تنگ دستی میں صبر کرنے والا، تنگ دستی میں، فقر و فاقہ میں صبر کرنے والا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ کہ اللہ اگر کسی کو تنگ دستی اور فقر و فاقہ میں آزمائے اور وہ اس میں ثابت قدم رہے، کسی کے آگے دامن نہ پھیلائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور اس میں وہ ثابت قدم رہے، تو فرمایا یہ تنگ دستی میں صبر کرنے والا غریب بھی مجھے بہت پسند ہے۔ والصبر عند الفاقہ کہ تنگ دستی میں صبر کرنے والا غریب بھی اللہ کو